حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور اس اولاد کا سلسلہ ایسے چلا کہ نوع انسانی کو چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سے پہلی باری میں جڑواں بچے پیدا کیے اللہ پاک نے۔ وہ کس طرح کہ ایک بیٹا اس کے ساتھ ایک بیٹی، پھر دوسری باری میں اللہ تعالیٰ نے جو ولادت عطا فرمائی اس میں بھی ایک بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی۔ تو اس زمانے کی شریعت کے اندر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھائی اس میں شادی کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو پہلی گود میں جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کی شادی ہوگی اس لڑکے سے جو دوسری گود میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے رشتے بندھے۔ تو ایک بیٹا جس کا نام حابیل تھا اور دوسرا بیٹا جس کا نام قابیل تھا، ان دونوں کا آپس میں ان دونوں الگ الگ بہنوں کے ساتھ رشتہ ہوا۔ اس زمانے کی شریعت، اس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ کوئی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کے ساتھ گویا کہ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میں تو شادی کروں گا تو اس کے ساتھ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جو حکم دیا تھا یہ اس کے خلاف بات تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کو ڈرایا کہ بھئی یہ حرکت مت کرو، اور اگر تم کچھ چاہتے ہی ہو تو چلو ایک کام کرو کہ تم کچھ اللہ کے ہاں اپنی قربانی پیش کرو۔ تو قابیل نے تو کوئی جانور قربان کیا، اور حابیل نے اس کا کام غلے کا تھا، کھیتی باڑی کا تھا، اس نے قربانی کے طور پر اللہ کے سامنے کچھ غلہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کے طفیل، آپ کے رحم و کرم پر ہم پر یہ معاملہ ہوا کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھاتے ہیں، کھا جاتے ہیں ہم لوگ، کھانا بھی چاہیے، برکتی ہے۔ لیکن یہ ہوا اللہ کے نبی کے صدقے، ورنہ پچھلی قوموں کی قربانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ قربانی بھی کرتے تھے، اسے کسی پہاڑی ٹیلے پر رکھ دیتے تھے، آسمانی آگ آتی تھی اور جس قربانی کو قبول کرتی تھی اس کو بھسم کر دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل نے کوئی جانور پیش کیا اور حابیل نے اپنا غلہ پیش کیا۔ اب جب دوسرے دن آئے اور آ کر دیکھا تو حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ گویا کہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ نے اس کی بات کو کہ بھئی جو تم کر رہے ہو وہ صحیح ہے، قابیل غلط کر رہا ہے۔ قابیل جو کہہ رہا ہے کہ میں تو اسی سے شادی کروں گا، یہ اس کا فیصلہ غلط ہے۔ تو اس جرم میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلا قتل نوع انسانی کا وہاں سے شروع ہوا۔ یہاں پر ایک دوسرے لوگ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ بندر تھی، وہ بندر سے پھر انسان بنا۔ تو یہ گھٹیا سوچ اور غلط قسم کی ہے۔ ان کے آباء و اجداد ہوں گے بندر، ہمارے تو جد امجد تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ ہماری نوع انسانی جو چلی وہ وہاں سے چلی، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل انسانی کو وہاں سے چلایا۔ تو بہرحال قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد پریشان بھی ہوا کہ بھائی اب کیا کروں، اس کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں، تو لیے پھرتا رہا۔ تو اسی دوران میں اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک کوا کسی دوسرے کوے کے جسم کو لیے آیا، مرے مردہ جسم کو، اور مٹی کھود کر اس نے اس کے اندر اسے دفنایا اور مٹی میں ڈال دیا۔ تو قابیل نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑی سمجھدار چیز ہے، اور یہ باقاعدہ پوری باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، وہاں پر یہ قابیل کہنے لگا کہ ہائے افسوس کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، کہ میں تو اس کوے جیسا کام بھی نہ کر سکا۔ بہرحال اس نے یہی کام کیا، قابیل نے حابیل کو مٹی میں دفن کر دیا۔ نوع انسانی کا سب سے پہلا قتل وہاں سے ہوا۔ یہ ہم سب کو معلوم ہونا بھی چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات بھی فرمائی کہ اب جب تک دنیا کے اندر ناحق قتل ہوگا تو قابیل کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ قابیل اس گناہ کے اندر، کیونکہ گناہ کی ابتدا رکھ دی، تو ہم بھی واٹس ایپ والے، موبائل والے، فیس بک والے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات سے کوئی گناہ شیئر کریں گے تو یاد رکھیں کہ اگر وہ آگے شیئر ہوتا رہا، وہ آگے چلتا رہا، تو مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی رہے گی کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو۔
اللہ تعالیٰ ہماری اس جرم سے حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر یہ ایک چیز تھی، اب یہ بات بھول جاتا ہے انسان عام طور پر کہ کس نے کس کو قتل کیا تھا۔ تو ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قابیل قاف سے ہے اور قتل بھی قاف سے ہے، تو قابیل نے قتل کیا تھا۔ یہ قاف کی بات آ گئی تو یہاں پر میں نے کہا کہ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں۔ ایک نقطے کی بات ہے، تو یہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو بعض دفعہ بھول جاتا ہے انسان کہ حابیل نے کیا تھا یا قابیل نے۔ فرماتے ہیں کہ قتل کے اندر قاف ہے اور قابیل میں بھی قاف ہے، تو قاتل قابیل تھا۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔